الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور پنڈال میں تشریف فرما معزز سامعین، قافلہ اہل حق سے وابستہ غیرت مند غیور سنی نوجوانوں، آج کی یہ کانفرنس جو انعقاد پذیر ہے، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور امام الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے کہ جو سلسلہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی اللہ رب العزت نے 100 آیات نازل فرما دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تذکرے کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر اپنی ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے میں آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہلے گزرے ہیں ان انبیاء میں آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو پہلے امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں سے تم آخری امت ہو۔ تم امت محمدیہ کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ لفظ خاتم استعمال فرمایا۔ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاتم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا، کسی چیز پر مہر لگا دینا۔ اس طور پر مہر لگا دینا جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس چند ضروری کاغذات آ جائیں، جب ان کاغذات کو ایک فائل کے اندر داخل کر لیا جائے
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس فائل کے اوپر مہر لگا دی جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کاغذات کو جب فائل کے اندر داخل کرنے کے بعد اس فائل کے اوپر مہر لگا دی، اب اس فائل سے نہ تو کسی کاغذ کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس فائل کے اندر کسی اور کاغذ کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ جب مسئلہ آیا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کا لفظ خاتم استعمال فرمایا کہ جو سلسلہ میرے آدم سے شروع کیا تھا اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اس سلسلہ نبوت کے اندر نہ تو کسی اور نئے نبی کو داخل کیا جا سکتا ہے، نہ سلسلہ نبوت سے کسی نبی کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت محمد ہمارے، حضور کی ختم نبوت کے محافظ ہر دور کے اندر موجود رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زمانہ حیات کے اندر اپنی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم فرمایا، اور پیغمبر علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت کے اندر سب سے پہلی جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر بھی 1200 صحابہ نے جانیں قربان کر کے امت مسلمہ کے اندر آنے والے مجھ اور آپ جیسے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو یہ سبق دے دیا کہ جب تمہارے سامنے تمہاری زندگیوں کے اندر اگر پیغمبر علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ، صحابہ اکرام کی ازواج مطہرات کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئیں تو بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے جائیداد اور بال بچوں کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر علیہ السلام، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام کی عزت اور ناموس کا تحفظ اور دفاع کرنا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، شہداء ختم نبوت، شہداء جنگ یمامہ، نعرہ تکبیر۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شہداء جنہوں نے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے جانیں قربان کی، اٹھا کر دیکھیے تاریخ۔ صحابہ اکرام بھی حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ تھے۔ آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس پہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ عجیب قسم کے فتنے پیغمبر کی ختم نبوت اور حضور کی صحابہ کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ان فتنوں کو روکنا اور ان فتنوں کا تعاقب کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے حضور علیہ السلام کی اور صحابہ اکرام کی عزت اور ناموس کی ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔